شادی کے بعد دوست کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی بھابھی سے تو ملاؤ، کیا کرے ایک حیا والا بندہ کیا جواب دے؟ آپ سن کیسے لیتے ہیں؟ یعنی آپ ایسے دوست رکھے ہوئے نا، اس کا مطلب آپ کی چوائس کیسی ہے؟ تو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی گھر کی بات اپنے دوستوں سے کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اچھا، اسلامی بہنوں کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ ہماری بہنیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو شادی کے بعد اپنی سہیلیوں سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تو گھر کا پردہ، گھر کی حیا، یہ بے حیائی صرف دیکھنے سے نہیں ہے، بے حیائی بولنے کی بھی بے حیائی ہے، گفتگو کی بھی بے حیائی ہے۔ تو یہ باتیں نہ کرنے والی ہیں نہ ملانے والی ہیں۔ باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے ایسی وائف چاہیے جو میرے ساتھ میرے دوستوں سے مل سکے، ہماری پارٹیز میں شرکت کر سکے۔ اگر وہ اتنی مذہبی ہے تو ہمیں نہیں چاہیے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ پھر وہی سوسائٹی والی بات ہے جو آپ نے، اچھا ان کے لیے وہ نارمل ہے، ان کے لیے وہ سب چیزیں نارمل ہے۔ لیکن میں یہاں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر کچھ ایسی اسلامی بہنیں ہیں یا وہ والدین ہمیں سن رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی بچی کو پردہ سکھایا ہے، حیا سکھائی ہے، تو جلدی مت کیجیے گا۔ اگر آپ کو رشتہ ایسا آیا ہے جہاں آپ کو پتا ہے کہ بچی کا پردہ ختم ہو جائے گا، اس کے دین ایمان کا معاملہ ہوگا، کوئی بات نہیں، آپ انتظار کریں، اللہ اس سے بہترین رشتہ عطا فرمائے گا۔ اور میں نے خود دیکھا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، اپنی فیملی کا ایک واقعہ ہے۔ ہمارے بہت کلوز رشتہ دار تھے، ان کی بچی والا گھر ہوتا تو رشتوں میں وہ زیادہ جلدی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو ایک رشتہ آیا اشفاق بھائی، میں اتنا حیران ہوا۔ اچھا وہ ان کا کوئی مذہبی حلیہ بھی نہیں ہے اس اسلامی بھائی کا، بظاہر کوئی ایسے جس کو مذہبی وہ کہیں۔ انہوں نے کہا کہ یار رشتہ آیا فلاں جگہ سے، میں نام لوں تو نام چین، مطلب بڑی بڑی فیملی، لیکن یار میرا دل نہیں مان رہا۔ میں کیوں؟ بولے یار ان کے جو عقائد ہے نا، میرا اس پہ اطمینان نہیں ہے۔ اچھا، میری بچی اور ہم لوگ تو اس طرح والے نہیں، ہم تو عشق رسول والے ہیں، اور معاملہ یہ ہے۔ تو میں منع کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا آپ اس کو منع کریں، آپ دیکھیں اللہ آپ کو اس سے بہترین رشتہ دے گا۔ اشفاق کا یقین کریں، اس کے بعد جو رشتہ آیا نا، وہ اتنے خوش ہیں ماشاءاللہ، اور مجھے اتنی خوشی، اللہ خوشحال ہی رکھے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کی رحمت سے یہی وہ وقت ہوتا ہے نا فیصلہ کرنے کا، یہی تو اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، یہ آسان نہیں ہوتا۔ اتنا اچھا رشتہ آیا، بعد میں نہیں آیا، کیوں نہیں آئے گا بھائی؟ لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں، لوگ نہیں بالکل جانے مت دینا، کر لو کوئی بات نہیں، اچھا بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، بچہ ہے نا بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، بعد میں پردہ ہو جائے گا، بعد میں حرام روزی چھوڑ دے گا، بعد میں، ارے بعد میں کیوں بھائی؟ آپ دیکھ کر مکھی نہیں نگلتے اور ساری زندگی کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ آنے والی نسلیں کیا ہوں گی؟ پہلے یہ تو سوچیں کہ آپ اپنی بچی کا رشتہ یا اپنے بیٹے کے لیے لڑکی وہ لا رہے ہیں کہ آنے والی نسل کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ سب سے پہلے دینداری ہے، سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہے، پھر باقی چیزیں دیکھنی ہیں۔